الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستغفر الآخرين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم واحفظ نهزة الخامنين. الطاهرين رحمة الله على أعاديهم أجمعين. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. مقام المقام چیئرمین انجمن صاحب زمان حجت رضا معاشی صادق بلاغی صاحب، دیس پر تشریف فرما، سادات نظام، علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجمن صاحب زمان کے زمار کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اولاً عالمی مستضعفین جہان کی اصل قیادت، اصل قائد امام حجت کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوں. ساتھ ہی ساتھ ملت شہید پروان ایران کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہوئے آپ سبھی عزاداران کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. یقیناً آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اس عظیم سالگرہ پر اظہار کرنے کے لیے اور عالم استقبال کو بتانے کے لیے کہ آج 7واں روز ہوا، ہم سے ہمارے امام سن گئے، ہم سے ہمارے رہبر سن گئے، جن کے لیے ہم ہمیشہ اپنے وجود کو پیش کرتے ہوئے واپس قائدین الامام الخامنئی کی صدا بیان کرتے تھے. وہ شخصیت ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، لیکن یقیناً ہم سوگوار ہیں، یقیناً ہم گزار ہیں، یقیناً ہم پر مصیبت پڑی ہے، مگر دنیا یہ نہ سوچے کہ ہم ہار گئے ہیں، دنیا یہ نہ سوچے کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے، دنیا یہ نہ سوچے کہ ہم تھک گئے. ہماری 14 سالہ تاریخ یہی ہے کہ ہمارے رسول خدا سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک سبھی عظیم ہستیوں نے اس دین کی خاطر، اس آئین کی خاطر، انسانیت کی بالادستگی کی خاطر، دنیا کو پیس، جسٹس اینڈ ایکویلٹی کی خاطر اپنے پورے وجود کو ہمیشہ استقبال کے خلاف رکھا ہے. کیونکہ ہمارا دین ہم سے یہ پیغام دیتا ہے، پوری دنیا انسانیت کو ہمارا دین اسلام میں پیغام دیتا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِيمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ. یہ اسلام کا ایڈیالوجی ہے، یہ اسلام کا تھاٹ ہے. دنیا سنو اسلام کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے سارے نبیوں کو بھیجا کتاب کے ساتھ، ایک کسوٹی کے ساتھ، تاکہ انسانی معاشرے میں انصاف کو اجرا کیا جائے، تاکہ انسانی معاشرے سے ظلم و بربریت کو ختم کیا جائے. ہمارے 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے اسی لیے تھے تاکہ دنیا کو امن و سکون دیا جائے، تاکہ دنیا میں امن و بھائی چارگی کو قائم رکھا جائے، تاکہ دنیا کو آتنکوادی اور ٹیررسٹ سے پاک و صاف رکھا جائے، تاکہ دنیا کے کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دھرم سے، کسی بھی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہو، ان سب کو امن و سکون کی زندگی دے سکے. مگر دنیا یہ بھی جانتی ہے، تاریخ کے اوراق اس بات سے بھی بھری ہوئی ہے، تاریخ اس بات سے بھی پر ہے کہ دنیا میں ان تمام عالمی امن کے مت والوں کے خلاف ایک طاقت ہمیشہ
وعجل فرجهم واهلك واحفظ نهضة الخامنئي وانصر. چاہے وہ حسین ابن علی کے شکل میں ہو، چاہے وہ ہمارے 11 اماموں کی وجود مبارک ہو، چاہے آج کے دور میں مقام معظم رہبری کی عظیم ہستی ہو. اقوام متحدہ، دنیا کی ساری ایجنسیز ہماری ان باتوں کو نوٹ کرے، کوٹ کرے. جو امریکہ، جو اسرائیل، جو یورپ کے ممالک، جو اقوام متحدہ دنیا کو کبھی طالبان سے، کبھی القاعدہ سے، کبھی لشکر جنگی سے، کبھی داعش سے ڈرایا کرتا تھا، مگر آج ہمیں پتہ چلا اس دنیا کی عظیم ہستی کو قتل کرنے کے بعد، مقام معظم رہبری کی شہادت کے بعد، ہم تو ہمیشہ کہتے تھے، ایران ہمیشہ یہ کہتا تھا، دنیا کو اگر سب سے خطرہ ہے، دنیا سے آتنکواد کو پاک کرنا ہے، دنیا کو پیس اور شانت اور امن میں لانا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسلام مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. اس وقت جب یہ انقلاب شروع میں آیا تھا، امام خمینی نے فرمایا تھا دنیا کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر، اگر دنیا اسلامی ایک بار کی عرض اسرائیل پر بہا دے تو اسرائیل بہ جائے گا. مگر دنیا نے اس دن اس بات کو سیریس نہیں لیا، اس قول کو سیریس نہیں لیا. آج 40 سال گزرنے کے بعد دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سرغنہ، دنیا کا سب سے بڑا آتنکواد، دنیا کا سب سے بڑا انسانیت دشمن اس زیرونیس کا وجود ہے. میں نے پرسوں اپنے پوائنٹ میں بھی کہا تھا، جب ہم ہٹلر کی مظالم کو پڑھتے تھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ. جس طریقے سے ہٹلر نے جرمنی کے سرزمین پر جس انداز سے یہودیوں کو مار دیا تھا، جسے ہولوکاسٹ کے نام سے دنیا جانتی ہے، مگر افسوس اسے بتانے پر پابندی ہے. آج ہم بتا رہے ہیں، ہم جب بھی سنتے تھے، ہم جب بھی کتابوں میں پڑھتے تھے ہٹلر نے کیا کیا، مگر آج ہمیں معلوم ہوا ہٹلر نے کیوں کیا. آج ہمیں پتا چلا ہٹلر نے اتنے مظالم کیوں کیا. ہٹلر نے لکھا بھی تھا کہ میں نے جس طریقے سے یہودیوں کو ختم کیا ہے، کچھ لوگوں کو میں نے بچا کے رکھا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہٹلر نے کیوں